إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس کی آیت نمبر 19 جس کی میں نے تلاوت کی، اس کا مفہوم اور ترجمہ لکھا: وما كان الناس إلا أمة واحدة. بنیادی طور پر سارے انسان ایک امت تھے. سینکڑوں صدیوں تک، صدہا برس تک ساری امت، ساری انسانیت ایک رستے پر مسلمان. فاختلفوا، پھر کچھ اختلافات پیدا ہوئے. یہ جو کفر کی باتیں ہیں، یہ جو شرک کی باتیں ہیں، یہ جو اللہ سے بغاوت کی باتیں ہیں، یہ صدہا برس تک انسان اس سے ناآشنا تھا. چھوٹے چھوٹے انفرادی جھگڑے تھے. جس طرح آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، حسد کی بنیاد پر قتل کیا، لیکن اجتماعی جھگڑے نہیں تھے. اور اس پر بہت لمبا زمانہ گزر گیا. اس کا بنیادی مقصد اس بات کا یہ ہے کہ یہ زمین، انسان کی فطرت اور یہ کائنات، یہ فطری طور پر، نیچرلی طور پر توحید سے تو آشنا ہے، شرک سے ناآشنا ہے. شرک کی مثال، کفر کی مثال، بغاوت کی مثال، اللہ کی نافرمانی کی مثال، توحید سے انکار کی مثال، زنگ اور میل کچیل کی. کپڑا بنیادی طور پر صاف ہوتا ہے، میل کچیل یا زنگ یا خرابی اس میں بعد میں آتی ہے. تو صدہا برس تک، کئی قرنیں گزر گئی کہ انسان میں سے ایک انسان بھی مشرک نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ گروہ در گروہ لوگ بغاوت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے، ایسا بھی نہیں. پھر ایک زمانہ آیا اور گروہیں پیدا ہوئے، مختلف نظریات پیدا ہو گئے. فاختلفوا، مختلف نظریات پیدا ہو گئے، بت پرستی کے نظریات. قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے ان جھگڑوں میں جو بنیادی بات تھی وہ سمجھا دی لوگوں. ان سارے جھگڑوں کو جو بعد میں پیدا ہوئے، ان کی بنیاد کیا تھی؟ ان جھگڑوں کی بنیاد یہ تھی کہ انسان آزاد ہے یا بندہ. پہلا جھگڑا تو اسی بات پر ہوا، انسان آزاد ہے کہ بندہ ہے. دوسرا جھگڑا اسی بات پر ہوا کہ بندہ ہے تو بندگی کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول شکل کیا ہے. جہاں پہ مذاہب کے درمیان لڑائیاں پیدا ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی. ٹھیک ہے، آپ بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، اور سب مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بندگی کی بہترین یا مقبول ترین شکل کیا ہے. اب یہ صورتحال تھی جس کا ذکر قرآن مجید بار بار ہم سے کرتا ہے، اور اس مسئلے کا حل قرآن 3 اصول دے کر ہمیں بتاتا ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان آزاد نہیں. انسان کے نام تو اللہ تعالیٰ نے کئی رکھے. آدم نام بھی رکھا اور ہمارا نام بنی آدم رکھا. انسان بھی نام رکھا اور انسان کے نام سے بھی ہم سے خطاب کیا، یا بنی آدم کے نام سے بھی کیا، یا ایھا الانسان کے نام سے بھی کیا، یا ایھا الناس کے نام سے بھی کیا. بشر کے نام کا بھی قرآن میں تذکرہ ملتا ہے، ہم بشر بھی ہیں. لیکن پہلا نام جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ الگ نام تھا، وہ تھا خلیفہ. وہ نہ انسان تھا، نہ آدم تھا، نہ بشر تھا.
یہ چیزیں بعد میں ہیں۔ بنیادی طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کو بلند مقام دیا گیا ہے، اور دوسرا اس کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم بغاوت کر سکتے ہو لیکن تم ہو خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے نائب ہو، میں تمہیں کچھ اختیارات دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اختیارات کسی کو دیتا ہے، کچھ آزادی کسی کو دیتا ہے، اور اپنا خلیفہ اسے بتاتا ہے تو اس کے پاس تو بہت بڑے اختیارات ہوں گے، بہت بڑی صلاحیتیں ہوں گی، کچھ معمولی صلاحیتیں تو نہیں ہیں۔ آج انسان اس بات پہ گھمنڈ میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، بغاوت پہ اتر آتا ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر تو بڑی صلاحیت ہے، تو بھائی یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دی تھی تمہیں کہ تمہیں خلیفہ بنا دیا، تمہارے اندر خدائی کا دعویٰ کرنے کی بھی صلاحیت ہے لیکن نہ کر رہے ایسا کام، تم خلیفہ ہو۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ سمجھائی کہ تم سب کچھ نہیں ہو۔ اس طرح آج لوگ سمجھا رہے ہیں انسانوں کو کہ انسان اس کائنات میں سب کچھ ہے، بس انسان ہی سب۔ یہ جو ہیومنزم کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کائنات میں پہلی اور آخری حقیقت نعوذ باللہ انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، آخری حقیقت جس کو آخر سب نے تسلیم کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، سارے معاملات کی واپسی، سارے کاموں کی واپسی، ساری باتوں کی واپسی، آخری نقطہ جہاں پہ سب نے واپس ہونا ہے، جہاں پہ سب نے لوٹنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ انسان سب کچھ نہیں ہے، انسان نے بھی وہاں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور ان دو باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات ہمیں سمجھا دی۔ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق یا مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کروں، مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مکارم اخلاق پہلے بھی تھے لیکن وہ بکھرے ہوئے تھے، وہ منظم نہیں تھے۔ اور کہاں سے آئے تھے یہ مکارم اخلاق؟ ایک انتہائی محترم دوست جس کا میں نے پھر اپنے اس میں ایک سیمینار تھا 2 دن پہلے اسلام آباد میں، اس میں تو میں نے اس کی تصحیح کی، اچھا ہوا کہ اس نے بات کو مان لی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت سے بھی کچھ چیزوں کو لیا ہے۔ میں نے کہا جاہلیت سے چیزوں کو لینے یہ تعبیر نہیں ہو، اس طرح کے الفاظ نہیں ادا کیے جاتے۔ میں نے کہا پوری انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہیں اور ان 2 چیزوں کی بنیاد پر انسانوں میں خوبیاں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کی فطرت میں ہم نے بھلائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے۔ انسان وہ ہے جو جانتا ہے بھلائی اور برائی الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھلائی اور برائی کی تمیز مٹ جائے۔ یہ تمیز جانوروں میں نہیں ہوتی، انسان میں یہ تمیز ہوتی ہے۔ تو انسان اگر اس کی فطرت درست ہو وہ بھلائی کو سمجھتا ہے کہ یہ بھلائی ہے، اس کی تفصیلات نہیں سمجھتا۔ تفصیلات سمجھانے کے لیے اللہ کی کتاب چاہیے، اللہ کے پیغمبر چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے ہیں۔ اس کے بغیر ہو سکتا تھا تو پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر بھلائی اور برائی کو الگ الگ جانتا، تفصیلات نہیں جانتا، تفصیلات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں انسانی اخلاقیات ہیں، بنیادی طور پر انسان کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے، اور انسان اس کی غلط تربیت اور غلط ماحول نہ ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز بری ہے اور یہ چیز اچھی ہے۔ کیا انسان نہیں سمجھتا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے؟ کیا انسان نہیں سمجھتا کہ ایثار، رحم، ہمدردی، جرأت، شجاعت، غیرت، ہمت، بہادری، خودداری، یہ ساری چیزیں یہ انسانی اخلاقیات ہیں بنیادی طور پر؟ لیکن اس کے سمجھانے کے لیے، اور دوسری بات
اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر پوری دنیا میں پھیلا دیے تھے، ان کی تعلیمات کا بھی کچھ اثر ہے۔ تو یہ نہ کہو کہ جاہلیت سے کچھ چیزیں لی گئی، یہ انبیاء کی تعلیمات سے لی گئی، یہ ان کی تعلیمات کے باقی اثرات تھے جس سے لی گئی، یہ انسانی فطرت کی وہ ہدایت تھی جس سے وہ چیزیں لی گئی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر، ان 3 چیزوں کو آدمی سمجھے اور شعوری طور پر سمجھے۔ انسان خلیفہ ہے، سب معاملات آخرکار اللہ کے پاس لوٹ کے جانے ہیں، اور سب انسانوں کو، ساری مخلوقات کو آخر جانا ہی اسی کی طرف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کو لے کر تشریف لائے تھے تاکہ اس کا تکملہ فرمائے۔ تکملے میں بہت بڑی باتیں ہیں لیکن میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، میں دوسری بات پہ آ جاتا ہوں۔ دوسری بات کیا ہے؟ نئے بت بنائے جاتے ہیں، نئے بت بنائے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں اقبال نے فرمایا تھا نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس زمانے میں وطن پرستی کی بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آج ایک نیا بت گڑھ لیا گیا ہے انسانیت کے نام سے، انسان کو بت بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں یار قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان، انسانیت کی باتوں کو تو قرآن بھی۔ میں پوچھتا ہوں اگر انسانیت اسلام سے الگ کوئی چیز ہے تو اس کی کتاب کون سی ہے؟ اس کا پیغمبر کون سا ہے؟ اس کا مرکز کہاں ہے؟ اس کے معلم کون تھے؟ میں تو سمجھتا ہوں انسانیت اسلام کے لیے ایک بنیاد ہے۔ اسلام انسانوں کے لیے آیا ہے، پیغمبر انسانوں کے لیے آیا ہے۔ جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نہیں بھیجے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو انسانوں کو انسانیت سمجھانے کے لیے آیا ہے، وہی تعلیم اگر انسان اپنائے تو انسان مطلوب انسان اور اسلام کا مطلوب۔ اسلام کیسا انسان چاہتا ہے؟ وہ دونوں پھر ایک چیزیں ہیں۔ جس طرح آپ قرآن اور سنت پر عمل کریں گے تو آپ زندگی میں قرآن اور سنت الگ الگ نظر نہیں آئے۔ وہی انسان ہوگا جو ہم سنت میں نماز پڑھتے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، تو کیا اس میں سنت و ابو آدم ہوتا ہے؟ بس یہی ایک نماز ہے جو دونوں کا مجموعہ ہے۔ حقیقت تو یہی بات۔ لیکن اب انسانوں کو بت بنا کہ انسانیت ہی بڑی چیز ہے، انسانیت کا مطلب کیا ہے؟ انسانیت کون سی چیز؟ اگر انبیاء نے جو بتائی ہے وہ بات انسانیت کی بات نہیں ہے، اور تمہیں انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے میں کوئی نئی بات لا رہے ہو، تو ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ بھائی اس انسانیت کا پیغمبر کون ہے؟ اس انسانیت کی کتاب کون سی ہے؟ کس سے انسانیت سیکھیں گے؟ انسانوں میں کوئی تقسیم ہوگی؟ کوئی انسان دوسرے انسان کا معلم ہو؟ پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا دیا ہے، پیغمبر تو اس خود معلم نہیں بنا۔ یہ 2 باتیں۔ ایک تیسری بات جو اس دور کے ساتھ متعلق ہے، اس میں اپنی بات بتاؤں۔ لوگ سوالات اس ہفتے میں نے کئی بار سنا، جب وہاں پہ دبئی میں اور بحرین میں ان عرب شیوخ کو حکم دیا گیا، کہاں سے؟ جہاں کے وہ بندے تھے، جہاں سے ان کی ڈوری ہلائی جاتی تھی، وہاں سے حکم ہوا کہ مودی کو دے دو انعام۔ وہ سب کچھ حاضر ہوئے وہاں۔ تو لوگ کہتے ہیں بھائی امت کہاں ہے؟ امت تو بکھر گیا، امت تو بکھر گئی۔ امت صرف محمد بن سلمان اور محمد بن خلیفہ کا نام تھا۔ امت ان کروڑوں انسانوں کو کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ امت کی قیادت نہیں، یا امت کی جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ امت کی ترجمان نہیں ہے، وہ امت کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والے ہیں۔ اور یہ باتیں مولانا مودودی نے لوگوں کو سمجھائی، لوگوں نے سنی کر دی۔ اقبال نے لوگوں کو سمجھائی، لوگوں نے نہیں سنی کہ بھائی تم امت ہو تو تمہارا کوئی ترجمان ہونا چاہیے، ہمارے جذبات کی ترجمانی کے لیے کوئی ہونا چاہیے۔ یہ باندھ کی گولیوں سے کچھ بھی نہیں بنے گا، تمہارے جذبات سے پھر لوگ کھیلیں گے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کر دوں، دنیا جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، 2 قسم کے لوگوں کے ساتھ دنیا کھڑی ہوتی ہے۔ یا تو طاقتور لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے،
ویسے بھی یہودیوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ مائٹ از رائٹ، اس کے پاس قوت ہوتی ہے بس اسی کی بات حق ہے. ساری دنیا عملاً اسی کے پیچھے. یا تو آپ کے پاس قوت ہو تو پھر آپ حق بات پہ ہوں یا غلط بات پہ ہوں، دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو. لیکن اگر قوت آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک دوسری چیز ہے جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، وہ غیرت ہے. اس کے پاس غیرت ہوگی اس کے پاس بھی لوگ آئیں گے، اس کے ساتھ بھی دنیا کھڑی ہو. یار بس قوت تو اس کے پاس نہیں ہے لیکن غیرت تو اس کے پاس ہے. پشتوں میں ایک مشہور بات ہے، ہاں کوئی بے غیرت کوئی غریب کو خدے کرے، کوئی بے غیرت چاہ کرے. ٹھیک ہے یہ غریب تو تم بن گئے، غریب تو تم ہو، لیکن یہ غربت کے ساتھ بے غیرتی کہاں سے آ گئی؟ کیا غریب غیرت مند نہیں ہو سکتا؟ آپ کے پاس اگر قوت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اگر دنیا کے وسائل نہیں ہیں تو آپ غیرت ہی کو اپنے عمل کا اور اپنے فیصلوں کی بنیاد بنا لے. دیکھیں دنیا کے لوگ کتنے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ خود 10 قدم نہیں آگے جاتے اور دوسروں سے یہ لوگ توقع دیتے کہ وہ دوڑ کر 1 میل میرے ساتھ آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. آپ دنیا سے توقع تب رکھیں جب آپ 10 قدم لیں گے تو دنیا 2 قدم لے کر آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. کچھ تو کھڑے ہوں گے. اور یہ نہ بتائیں، یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں حق کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن دنیا بے ہمت لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوئی ان کو پتہ ہو کہ ان کی دوری خود کسی دوسرے کے ہاتھ میں. میں اشاروں کناروں میں بات کرتا ہوں، حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اپنے ماحول کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے. آپ سمجھدار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم.